اسرائیل جو ہے اس کی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد، اس نے یہ چکر چلایا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ ٹریول ایجنسیاں جو ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کے وہ لے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ اسرائیل کے لیے کام کریں گے، ان کو کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو بیرون ملک میں نوکری دیں گے، اور پھر ان کو وہاں پہ وہ پاکستان سے باہر لے جا کے گلف کنٹریز میں وہاں پہ جا کے ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اسرائیل لے جایا گیا، پھر وہ وہاں سے واپس آئے اور ان کا پتہ چل گیا ہماری ایجنسیز کو کہ یہ اسرائیل سے ہو کے آئے ہیں. تو اب اس میں افغانستان بھی شامل ہو گیا ہے. بھارت، اسرائیل اور افغانستان. اور جو افغانستان کی جو حکومت ہے اس نے سعودی عربیہ اور قطر کے ذریعے جو حالیہ کشیدگی تھی، حالیہ جھڑپیں تھیں، اس میں ریکویسٹ کی کہ جی 48 آورز کا سیز فائر کر لیا جائے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر جو افغان طالبان ہیں انہوں نے اگر ٹی ٹی پی اور اس سے جو منسلکہ بہت سی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، اگر ان کی سرپرستی نہ چھوڑی تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک پاکستانی ریاست جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز افغانستان میں حاصل نہیں کر سکتی یا حاصل نہیں کر لیتی. ستمبر 2025 میں وہی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے حق میں ایک اور قرارداد منظور کرتی ہے. تقریباً 7.5 دہائیاں گزرنے کے بعد. تو اگر 1947 میں 2 اسٹیٹ سلوشن کے حق میں قرارداد منظور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو 2025 میں کیا فائدہ ہوگا؟ بھلے بہت سے یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بھی اب فلسطین کو بطور ایک آزاد ریاست کے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اس کے نتیجے میں امن قائم ہوگا؟ امن قائم ہونا اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ اس قرارداد کے نتیجے میں اگر ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے جو کہ پہلے بھی موجود ہے، اس کو اسرائیل تسلیم نہیں کرتا، تو فلسطینیوں کے اندر جو لڑائی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. یہ جو ستمبر 2025 میں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کے حق میں ایک ریزولوشن منظور کی ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے، بظاہر کہا جا رہا ہے کہ یہ آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے. لیکن جو کچھ مڈل ایسٹ پر گہری نگاہ رکھنے والے ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دراصل یہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست نہیں ہے، یہ ایک ایسی ریاست ہے جس پہ پی ایل او کا کنٹرول ہوگا، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، جو کئی سال پہلے جس کو ریکگنائز کیا گیا تھا فلسطینیوں کے نمائندے کے طور پہ، اور اس کو امریکہ نے اور کچھ دیگر جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے فورس کیا پی ایل او کو کہ آپ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کریں. اور 1993 میں اوسلو مذاکرات شروع ہوئے، پھر ایک اوسلو امن معاہدہ بھی ہوا. اس پہ پھر مذاکرات میں جو شامل تھے فلسطینیوں کے اور اسرائیلیوں کے لیڈر، ان کو نوبل پیس پرائز بھی مل گیا، لیکن فلسطین کا مسئلہ تو ابھی تک حل نہیں ہوا. تو ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست جو حماس فری ہوگی، جس میں کہ حماس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ جو فلسطینی ریاست ہے اس کو اگر برطانیہ، فرانس، جرمنی اور بہت سے دیگر مغربی ممالک اگر تسلیم بھی کر لیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطور ایک پاکستانی ہمیں اس پر کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور اب تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا، تو آپ ہر بات میں آپ قائد اعظم کو اور علامہ اقبال کو کیوں لے آتے ہیں؟ یہ بات کرتے ہیں میرے ساتھ لوگ بہت سے. آج سے چند سال پہلے جب 2019 میں 20 میں جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے میڈیا کے کچھ لوگوں کے ذریعے میڈیا پر
فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حق میں کمپین شروع کی تو اس وقت ہم نے یہ بات کی کہ جی قائد اعظم کی تو یہ پوزیشن تھی، قائد اعظم تو کہتے تھے جناب کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہیں تسلیم کریں گے اور یہ تو UN چارٹر کی اپنی خلاف ورزی ہے۔ تو اس وقت جو لوگ باجوہ صاحب کو ملتے تھے، جو صحافی یا کالم نگار یا ٹی وی اینکر، وہ پھر میرا نام لیے بغیر مجھے باجوہ صاحب کی طرف سے جواب دیا کرتے تھے کہ یار آپ پاکستان کی ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، اور اس لیے آپ رکاوٹ ہیں کہ آپ ہر معاملے میں قائد اعظم کو اور علامہ اقبال کو لے آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے کالم نگار نے باقاعدہ ایک کالم میں یہ لکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے قائد اعظم اور علامہ اقبال کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ اندیشہ ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ آج جو میں بات کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ طاقتور لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، کیونکہ جو ریاست پاکستان ہے اس کی تو پالیسی یہ ہے نا کہ انہوں نے تو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ انڈیا نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، پاکستان نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور 142 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ 10 ممالک نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، ارجنٹائن بھی شامل ہے اور کچھ دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ پہلے کینیڈا بھی اس کی مخالفت کرتا تھا 2 اسٹیٹ سولوشن کی، لیکن اب کینیڈا نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی ہے۔ تو اب یقیناً بہت سے لوگ یہ کہیں گے بھئی کہ اگر دنیا کے 142 ممالک جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرا تو پرابلم یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 29 نومبر 1947 کو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں جو ریزولوشن منظور کی تھی، قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی تھی، اور اس کی بہت سی وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بتاتا ہوں کہ میرے سمیت وہ لوگ جو کہ قائد اعظم کی پالیسی کو، ان کی لائن کو فالو کرتے ہیں، ہمیں آج اس ریزولوشن پر کیا اعتراض ہے؟ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس ریزولوشن کی حمایت قائد اعظم کی پالیسی اور ان کے نظریات کی خلاف ورزی ہے؟ قائد اعظم نے اپنا جو لیٹر تھا جو ٹرومین کے نام لکھا، اس کو بھی دیکھ لیں اور ان کی پھر مختلف تقاریر دیکھ لیں، پھر ان کی خط و کتابت، ان کی کورسپونڈنس مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی کے ساتھ 1940 سے لے کے 1947 تک، ان کی کورسپونڈنس اخوان المسلمون کے رہنما حسن البنا کے ساتھ، حسن البنا کے خطوط قائد اعظم کے نام، قائد اعظم کے خطوط حسن البنا کے نام، آل انڈیا مسلم لیگ کی مختلف قراردادیں جو کہ 1917-18 سے لے کے 1947 تک ہر جو سالانہ اجلاس ہوتا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ جو فلسطینیوں کی جو تحریک مزاحمت ہے اس کو بھی سپورٹ کیا جاتا تھا۔ مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں، ان کے علامہ اقبال کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور قائد اعظم کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ مفتی امین الحسینی صاحب نے علامہ اقبال کو مسجد اقصیٰ میں یعنی کہ بیت المقدس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں شرکت کی دعوت دی تھی، اس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال جو ہیں وہ بیت المقدس گئے، انہوں نے مسجد اقصیٰ میں اس کانفرنس میں شرکت کی، اور قائد اعظم کے ساتھ تو اتنا گہرا تعلق تھا مفتی امین الحسینی صاحب کا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ نہ صرف ان کی پولیٹیکل سپورٹ کرتے تھے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے فنڈ اکٹھا کر کے مفتی امین الحسینی کو بھجوایا کرتے تھے۔ اور مفتی امین الحسینی کون تھے؟ ان کو امریکہ نے اور برطانیہ نے اور دیگر مغربی ممالک نے دوسری جنگ عظیم میں سب سے بڑا دہشت گرد، موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا۔ یہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اور آج جو فلسطین کی جو تحریک مزاحمت ہے اور خاص طور پہ جو حماس کی لیڈرشپ ہے، وہ اسی اسکول آف تھاٹ سے، اسی مکتبہ فکر سے بلانگ کرتی ہے
جس مکتبہ فکر سے مفتی امین الحسینی کا بھی تعلق تھا۔ تو یہ جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے اس کی مخالفت حماس بھی کرتی ہے، حماس بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے کہ نیتن یاہو جو کہ اس وقت اسرائیل کا ایک سو کالڈ پرائم منسٹر ہے، وہ بھی ٹو اسٹیٹ سلوشن کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے جی میں آزاد فلسطینی ریاست کو نہیں مانتا، اور حماس کہتی ہے جی کہ ہم ٹو اسٹیٹ سلوشن کو نہیں مانتے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقسیم فلسطین ہے اس پر آپ تصدیق کی مہر ثبت کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو بطور ایک ریاست کے تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے اس ٹو اسٹیٹ سلوشن کی مخالفت کیوں کی تھی، کیونکہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کی آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نے اسرائیل کے ساتھ آج تک سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے۔ ہمارا جو پاسپورٹ ہے، پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے، وہ اسرائیل میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن ہم ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتے ہیں جس کا مقصد دو ریاستیں قائم کرنا ہے، ایک ریاست فلسطین اور ایک ریاست اسرائیل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے، ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت، ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی ایک بڑی اکثریت، ہمارے بہت سے جو اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمارے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ ہمارے دفاعی ماہرین اور سیاسی تجزیہ نگاروں کی ایک بڑی اکثریت اس ٹو اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس پر کبھی ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیٹیل کے ساتھ بحث ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ پوچھیں نا حکمرانوں سے کہ بتائیے جی کہ یہ آپ نے جو ٹو اسٹیٹ سلوشن کی سپورٹ شروع کی ہوئی ہے، یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ پارلیمنٹ کے کون سے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کریں گے؟ وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے۔ کلیئرلی ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، بس ہمارا جو دفتر خارجہ ہے اس نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے۔ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی وہ بھی یہی کر رہی تھی، اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی یہی کر رہی تھی، اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ لیکن ایک بڑا فرق ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، حکمران اشرافیہ، اس کی پالیسی اور عوام کی پالیسی میں فرق ہے۔ عوام کی پالیسی وہی ہے جو کہ قائد اعظم کی پالیسی تھی۔ قائد اعظم کہتے تھے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ٹو اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ عوام کی اکثریت کی بھی یہی پوزیشن ہے، لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی پوزیشن کچھ اور ہے۔ اب رولنگ ایلیٹ کہتی ہے جی وہ کچھ ڈپلومیٹک کمپلیکیشنز ہیں، ڈپلومیٹک آبلیگیشنز ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان جو ہے وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بڑا اہم ممبر ہے، تو پاکستان نے تو سب کے ساتھ چلنا ہے۔ تو بھائی اگر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی یہ ریزولوشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹو اسٹیٹ سلوشن کی سپورٹ کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بتائیے کہ اسی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے حق میں جو استصواب رائے کے حق میں جو ریزولوشن منظور کی ہوئی ہیں، انڈیا تو ان کو تسلیم نہیں کرتا، انڈیا تو ان پر امپلیمنٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز جو ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو آپ پھر جنرل اسمبلی جو ہے اس میں جا کے اسرائیل کو بطور ایک ریاست تسلیم کرنے کا راستہ کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ میں نے یہ جو ساری گفتگو آپ کے گوشے گزار کی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں، وہ ارریلیونٹ نہیں ہے۔ ریلیونٹ کیوں ہیں؟ کہ آپ کے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، ہر سرکاری دفتر، ہر جگہ پہ آپ نے قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے جو کرنسی نوٹ ہیں ان پہ آپ نے قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے قائد اعظم ابھی بھی ریلیونٹ ہے نا، تصویر لگائی ہوئی ہے نا آپ نے ہر جگہ پہ قائد اعظم کی۔
تو اگر تصویر لگائی ہوئی ہے تو وہ ریلیونٹ ہے. تو اگر قائد اعظم نے کہہ دیا کہ یہ جو 29 نومبر 1947 کو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں قرارداد منظور کیا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، خط لکھ دیا امریکن پریزیڈنٹ کو کہ ہم اس کو